حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا قصص الانبیاء کی اس سیریز میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس میں انبیاء اکرام کے واقعات کو آپ تمام تک پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. خاص طور پر بچوں کے لیے چند معروضات اور مختصر سے احوال انبیاء اکرام کے پیش کیے جاتے ہیں. گزشتہ حضرت اسماعیل بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا تھا. آج حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہم شامل کرتے ہیں. مختصر سے احوال آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انبیاء اکرام تسلسل سے آتے رہے. دیکھا بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو امتوں کی طرف بھیجتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف آنے کا پیغام پہنچایا. حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مرتبہ آپ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. بنی اسرائیل جب بیت المقدس میں آباد تھے، جب وہ اپنے گناہوں، نافرمانیوں اور فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی، تو پھر ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اس وقت بیت المقدس میں جب یہ بنی اسرائیل آباد تھی، لوگوں پر حملہ کیا گیا. شداد نام تھا اس بادشاہ کا، اس نے حملہ کیا اور ان پر قبضہ کر لیا. اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل کے قیدی بنا کر اس نے اپنے ساتھ قید خانے میں رکھا، اور ان قیدیوں میں حضرت عزیر بھی شامل رہے. بہت عرصے کے بعد جب کچھ لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی نام شامل رہا، وہ بھی آزاد ہوئے. جب وہ بیت المقدس کی طرف سے گزرے جو اس وقت برباد ہو چکا تھا، اب آپ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا. بیت المقدس آباد نہیں تھا. یہ بادشاہ نے اور ان لوگوں نے، وہ قوم نے مل کر ساری بنی اسرائیل کے لوگوں کو قید کر لیا، کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو تباہ کیا. آپ راستے سے جا رہے تھے تو ایک درخت نظر آیا اور کچھ درخت ایسے نظر آئے جن پر پھل بھی تھا، تو آپ نے وہاں پر آگے بڑھ کر انجیر اور انگور کو توڑا اور وہ کھایا، اور اس کا آپ نے اس کو پیس کر اس کا تھوڑا سا رس بنایا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھ رکھ لیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا. پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے اور جیسے کہ دیکھا کہ پوری ایک آباد بستی ویران پڑی ہوئی ہے تو تعجب ہوا، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا. حضرت عزیر نے جس گھوڑے پر سواری سے باندھا تھا، اپنے کھانے پینے کے پھل کو باندھا اور انگور کا رس جو نچوڑ کر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، انہیں قریب ہی رکھ کر آپ سو گئے. جیسے ہی آپ وہ رس رکھ کر آپ کہیں ایک جگہ پر سو گئے، تو جیسے ہی آپ سوئے، دوپہر کا وقت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نیند سلائی کہ آپ جب وہاں پر سوئے تو آپ کو اوپر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے موت کو مسلط کر دیا، یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی، اور جب موت کو مسلط کیا تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو گھوڑا تھا وہ گھوڑے پر بھی موت طاری ہو گئی اور وہ بھی مر گیا، اور یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام بالکل 100 سال گزر جانے کے بعد 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ ایک زندگی عطا فرمائی، یعنی آپ کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ اور جب آپ زندہ ہوئے تو زمانہ ترقی کر چکا تھا، اور بیت المقدس کے لوگ جو بیت المقدس میں رہتے تھے، بنی اسرائیل جو آباد نہیں تھے، آباد تھے، پھر ان کو برباد کیا گیا، قبضہ کیا گیا، پھر وہ لوگ بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئی، پھر مصر سے بادشاہ نے آ کر وہاں پر پھر بیت المقدس کو بہت اچھے طریقے سے بنایا، بنی اسرائیل قوم بڑھتی رہی، بنی اسرائیل کے لوگ بڑھتے رہے، کثرت ہوتی رہی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال پہلے سو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب چونکہ 100 سال آپ سوئے تو آپ سے جب پوچھا گیا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو کچھ لمحوں کے لیے آپ وہاں پر آرام فرما رہے تھے، آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں سویا اور اٹھ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک آرام میں رکھا، یعنی موت مسلط کر دی، پھر نئی زندگی عطا فرمائی۔ جیسے ہی آپ اٹھے تو 40 سال کی عمر اس وقت تھی جب آپ سوئے تھے، اور جب اٹھے تو اس وقت بھی آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اور وہاں پر گھوڑا بھی موجود تھا اور وہ گدھا بھی موجود تھا، لیکن گدھا اس حالت میں تھا کہ وہ مرا ہوا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، تو اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس ہڈیوں کو بھی زندہ فرمایا، پھر وہ گدھا بھی زندہ ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب زندہ ہو گئے، جب واپس آپ شہر کی طرف گئے تو دیکھا کہ بیت المقدس میں پھر بنی اسرائیل کے لوگ جو آپ کے وقت پچھلے 100 سال پہلے موجود نہیں تھے، وہ بھی نئے لوگ، نئے چہرے آپ کو نظر آئے جو بنی اسرائیل میں تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جس وقت آپ نکلے تھے تو اس وقت گھر میں 18 سال کا اگر کوئی انسان تھا تو وہ اب 118 سال کا ہو چکا تھا، اور ایسے ہی سب ترقی کرتے ہوئے سب کی عمریں بڑھ چکی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر وہی 40 سال تھی۔ آپ واپس گئے اور جا کر اپنے گھر کا اندازہ کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، گھر نہیں مل رہا تھا، کیونکہ گھر ٹوٹ کر پھر دوبارہ تعمیر ہونے کی وجہ سے آپ نے گھر کو تلاش کرتے ہوئے جب گھر کا اندازہ کرتے ہوئے گھر تک پہنچے تو دیکھا وہاں پر کوئی بیٹھے ہوئے تھی، تو وہ بڑھیا تھی، تو وہ بڑھیا کو آپ نے پوچھا کہ عزیر کا مکان یہی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اتنے سال کے بعد کون ہے جو عزیر کو یاد کر رہا ہے، جو عزیر کا ذکر کر رہا ہے، جو عزیر کے بارے میں معلوم کر رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو جب یہ سنا تو کہا کہ 100 سال کے بعد تم کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے موت دی تھی، پھر اللہ نے مجھے زندگی دوبارہ عطا فرمائی ہے۔ تو جب حضرت عزیر نے یہ کہا تو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ لیتی اور پہچانتی۔ تو حضرت عزیر سے اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑھیا کو بینائی دی، اور ان کے پیر میں کچھ درد تھا، وہ درد بھی ختم ہوا، پھر دوبارہ آپ اٹھی کھڑی ہوئی۔ جب حضرت عزیر کو دیکھا، پہچان گئی، پورے محلے میں علاقے میں کہا کہ عزیر دوبارہ واپس آ گئے ہیں، عزیر دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک انسان 100 سال تک دکھا نہیں کسی کو، نہ پتہ کسی کو چلا، پھر وہ دوبارہ اچانک کیسے نمودار ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سارا واقعہ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لمحوں کے لیے مجھ پر موت کو مسلط کیا تھا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، 100 سال کے بعد آپ آئے، پھر آپ اس بنی اسرائیل میں رہ کر آپ نے امت کی خدمت کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے، قرآن مجید میں آپ کا ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل کے آپ نبی گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے ایسے معجزات کا ظہور کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، جسے موت دے پھر دوبارہ اسی دنیا میں زندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ واقعے سے ہمیں حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انبیاء اکرام کو بھیجتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، وسیع ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب